بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشد عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، تحریک انصاف نے بلہ چھننے کے باوجود بھی مسلم لیگ نور اور پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مقابلہ سجا لیا، میدان سجا لیا۔ اس کی اس اطلاع کے بعد نون لیگ میں پھر خوف پھیل گیا کہ اب اتنی مشکلوں سے عمران خان کو گرفتار کروایا، اسے سزا دلوائی اور اس کے باوجود بلہ نشان بھی چھین لیا۔ تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن شیڈول آنے کے بعد کسی ایک سیاسی جماعت سے نشان چھینا گیا ہے، اس کا نام ہے تحریک انصاف۔ وجہ عمران خان کی مقبولیت اور شفاف الیکشن میں واضح اس کی کامیابی کے امکانات بتائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں تلوار چھینا گیا تھا، نہیں ناظرین، پیپلز پارٹی نے 1970 میں تلوار کا نشان تھا ان کے پاس، اس کے بعد مارشاء اللہ لگ گئی، ضیاء الحق آ گئے، ضیاء الحق نے پھر اس کے بعد 85 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے اور ضیاء الحق نے پھر نواز شریف صاحب نے ان کا ریفرنڈم کروایا، انویسٹمنٹ کی، اور اس کے بعد وہ ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں جمہوریت کی سیڑھی میں گھر میں داخل ہوئے اور اس پہ گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ناظرین، ان کے قبضہ اور پتلی تماشا میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ماضی میں بھی 2 دفعہ حکومت گئی، بیچ میں عمران خان آتا ہے، وہ آتا ہے تو شہرت کی طرف چل پڑتا ہے اور 2018 کے الیکشن میں ہو جاتے ہیں۔ اب جب اس کی حکومت گرائی جاتی ہے تو عمران خان کی واحد حکومت ہے جس کے گرانے کے بعد اس کی مقبولیت میں اضافہ اور عوام کا اس سے دیوانہ وار ایسا رشتہ بن گیا جس پر وہ کسی اور کو ووٹ دینے کا سوچ بھی نہیں رہے تھے۔ ایسے میں تاخیر کے بعد 90 دن کے بجائے ایک تاخیر میں پنجاب اور کے پی میں نگران حکومت بنائی گئی جو غیر آئینی طریقے سے آج بھی چل رہی ہے۔ 3 ماہ کے بعد کم و بیشتر انہیں 11 ماہ ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان جیسے جیسے جیل میں جاتا رہا، مقدمات ہوتے رہے، وہ مقبول ترین ہو گیا۔ اب مسلم لیگ نون کو، جو لندن پلان کے مطابق عمران خان کا کہنا ہے کہ لندن پلان کے تحت آیا کہ انہیں گارنٹی دی گئی تھی کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں آنے دیا جائے گا، وہی ہوا کہ تحریک انصاف کے راستے میں بار بار رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ وہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کے انداز ماضی سے زیادہ مختلف تھے۔ اس رکاوٹوں کا انجام یہاں تک پہنچا، قاتلانہ حملے سے لے کر 180 مقدمات کے بعد بھی جب عمران خان کو لندن کا جانے کا یا بیرون ملک جانے کا پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی طور پر ڈیل نہیں کروں گا، اور عوام میں اتنا سیاسی شعور پیدا ہو چکا ہے کہ عوام اپنا حق دوبارہ چھین لے گی۔ جو میری حکومت 22 میں گرائی تھی وہ 24 میں بن جائے گی۔ لیکن مسلم لیگ نون، جسے لاڈلا کہا جاتا ہے، انہیں یقین تھا کہ اگر تحریک انصاف اور بدنے مقابل پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں بھی مل جائیں تو اسے شکست دینا ناممکن ہے۔ ایسے میں تحریک انصاف کو راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف مبینہ سازشوں کے تذکرے عام ہوتے رہے، خبریں اسلام آباد کی غلام گردشوں میں پھیلتی گئیں اور بالآخر تحریک انصاف کے لیڈر کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ پوری قیادت کو پہ ہزاروں مقدمات درج ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کی واحد جماعت ہے جس پر ہزاروں مقدمات درج ہیں۔ کسی کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، کوئی بیرون ملک چلے گیا اور کوئی اپنے گھر میں ماں بہنوں کے گھروں میں چھاپے پڑتے رہے، کسی کی سامان توڑا گیا اور کسی کی ماں کو تذلیل کی گئی، ایسے مقدس رشتے کو۔ لیکن عمران خان نے میدان نہ کھلا چھوڑا، آخر کار لاڈلے کی خواہش پر بلہ بھی لے لیا گیا۔ لیکن آج تحریک انصاف کے چیئرمین بریسٹر گوہر علی نے کہا ہمارے خلاف الیکشن کمیشن نے سیاسی اور ذاتیات کی بنیاد پر غلط فیصلہ کیا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن واحد تحریک انصاف جماعت ہے جس سے نشان چھینا گیا الیکشن شیڈول کے بعد۔ ناظرین یہ یاد رکھیں، الیکشن شیڈول کے بعد
انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن باعث تھا، ہم اس کے خلاف منگل والے دن ہائی کورٹ جائیں گے، اور ہمیں کبھی یقین ہے کہ جمہوریت میں کسی بھی سیاسی جماعت کو روکنا، اس کو ووٹ، اس کے امیدواروں کو کھڑے ہونے سے رکاوٹیں کھڑی کرنا، بیوروکریسی کے ذریعے ان کے گھروں میں چھاپے مارنے، یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ اگر آج سازش یہ طریقے انصاف کے خلاف ہو رہی ہے تو کل کو کسی اور جماعت کے خلاف بھی ہوگی۔ اسی لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہمیں آزاد بھی الیکشن لڑنا پڑا اس پہ لڑیں گے۔ ناظرین، اس پر بھی نون لیگ کو سخت مایوسی ہوئی کہ یہ نہ گرفتاریوں سے ڈر رہے ہیں، نہ جیلوں سے ڈر رہے ہیں، نہ تشدد سے ڈر رہے ہیں، نہ چادر چار دیواری کا تومال کیا جا رہا ہے، پھر بھی عمران خان ماضی کی نسبت عوام میں ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کے پی کے تقریباً نگران حکومت کے اختیار سے نکل چکا ہے۔ وہاں لوگ جوگ در جوگ ایک کال پر باہر آتے ہیں۔ اب بظاہر عمران خان، بیرسٹر علی گوہر اور دیگر قائدین کے نامزد جمع ہو گئے، اور نون لیگ کو یہ سہولت کاغذات نامزدگی گھر پر ہے۔ ریٹائرنگ افسر روزانہ گھر سلام کرتے ہیں اور انہیں فہرست دیتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین، پچھلے 4 روز سے تحریک انصاف کی خواتین ہوں یا بزرگ، نوجوان ہوں یا وکلا برادری، جو بھی کاغذ جمع جاتا ہے پولیس والے بابردی اس سے چھینتے ہیں، اور اس کی سینکڑوں خبریں روزانہ آ رہی ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ صاف شفاف الیکشن کرانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسا ماحول مہیا کرے، لیکن اس کے باوجود نگران حکومت اور بیوروکریسی نے طریق انصاف کے راستے میں کاغذات جمع کرانے کی ہر رکاوٹ کو شدت سے تیز کر دیا، اور کبھی امکان ہے کہ کچھ لوگوں کے کاغذات نون لیگ کی فرمائش پر ریجیکٹ کیے جائیں گے۔ ناظرین، عمران خان کے سائفر کیس میں ضمانت پر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ایسے لگ رہا ہے جیسے مرچیں لگ گئی، حالانکہ خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ساری پوری کی پوری قیادت مختلف اربوں روپے کے مقدمات میں ملوث ہے۔ کئیوں میں کیس چل رہے ہیں، کئی زیر سماعت ہیں، اور خود نواز شریف آج اس وقت تک تاحیات نااہل ہیں، وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی عمران خان کو سائفر کیس میں کہا یہ کیس بنتا ہی نہیں، چوری ہی نہیں ہوا، تو یہ مقدمہ کرانا ہی ہے، اور اس وقت تک عمران خان معصوم ہے جب تک سزا نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا سائفر چوری کا مقدمے میں سے جب ہوا ہوا، ٹھوس ہوا، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہدایت دی گئی، لیکن اس کے بعد انتقامی کارروائیوں میں اور تیزی آ گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مرچیں لگ گئی، سارا دن پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتی رہی، یہاں اور تو اور جسے ضیاء الحق نے گود میں رکھا، اور آج پھر وہ ڈیل کر کے آئے۔ وہ کہتے ہیں پہلے لاڈلا، اب معصوم کہا جا رہا ہے، اور کہتی ہیں 109 ملین پاؤنڈ جس نے ہضم کی اسے معصوم ہے۔ ان بیچاری کو یہ بھی نہیں پتا وہ 109 ملین پاؤنڈ آج بھی پاکستان کے خزانے میں جمع ہے، پہلے سپریم کورٹ میں تھا، اب وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ انتقام میں موجودہ سیاستدان سیاست کی ہی نفی کرتے جا رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کے ساتھ ساتھ وہ سیاست میں اخلاقیات بھی بھول گئے ہیں۔ توشاہانہ ٹرائل سے عمران کے بعد عمران خان کو 1 سال بعد موقع ملا۔ فیئر ٹرائل کی بنیاد پر اصول یہی ہوتا ہے کہ جب تک سزا نہ ہو انوسنٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے باوجود پریس کانفرنسوں کا تانتا بندہ رہا۔ جس شخص کا نام نہیں لے سکتے، جس کا نام عمران ہے ٹی وی پہ، ہم پر پابندی ہے، ایون کہ سپریم کورٹ نے ضمانت لی عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، تو تمام ٹیویوں نے خبر دلایا کہ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین کی ضمانت، عمران خان کا نام نہیں، تصویر نہیں۔ اتنا خوف طاری ہے عمران خان کی آواز اور تصویر سے کہ اس کا ہر کیس اڈیالہ جیل میں ہی اس کی سماعت ہو رہی ہے، وہ توشاہانہ ہو، وہ سائفر ہو، عدت کیس ہو یا اور 50 کیس ہو۔ تو اس طرح ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں شکست کے خوف سے ہر حال میں اپنے مہربانوں کو یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنا دے۔ اگر اب آزاد لڑتے ہیں
تو نون لیگ نے جو فرمائش رکھی ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام کینڈیڈیٹ کو آزاد کسی ایک نشان نہ دیا جائے، کسی کو گاجر دے دی جائے، کسی کو سیب نشان دیا جائے، کسی کو تربوز دے دیا جائے، مختلف نشان نہ دیے جائے، ایم پی ایم این کا نشان بدلا جائے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے قائدین کہتے ہیں یہ سزا نہیں رہ سکتی، اسے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بلہ بھی واپس آئے گا، بلہ چلے گا اور شیر دوڑے گا۔ جس دن بلے کے نشان کے ساتھ ہم چلائے، چاہے ہمیں آزاد لڑنا پڑے، اس دن ان کا خاتمہ ضروری ہوگا۔ ناظرین، آئیکی کے خلاف خبر تو اس کی نہیں چل سکتی، روزانہ پریس کانفرنسوں میں عمران خان پر ہی الزام ہے، موضوع عمران خان ہی ہے، چاہے مسلم لیگ نون کرے، چاہے پیپلز پارٹی کرے، چاہے باپ پارٹی کرے، چاہے استقام پارٹی کرے، نشانہ وہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ آج کے لٹیرے ماضی میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سچ ثابت ہوا کہ عمران خان کی مخالفت تک پیپلز پارٹی سے لے کے باپ پارٹی سب ایک ہی ٹوکری میں یہ انڈے ڈال دیے گئے ہیں۔ آج عمران خان کے خلاف اس طرح تیزی سائفر کیس میں آگئی، ڈیالہ جیل میں 18 کے قریب ایف آئی اے گواہ لے گئے۔ اس پر ان کی بہن علیمہ خان نے کہا نہ ہمارے سامنے گواہ پیش کیے گئے، نہ ہم نے وکلا کی جرح سنی، اور علیمہ خان اور شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی نے کہا کہ 8:30 بجے ہمیں پتا چلا کہ آج شاید کیس لگ سکتا ہے ڈیالہ جیل میں سائفر کا۔ جب ہم گئے تو ٹرائل میں نہ ہم شامل تھے نہ ہمارے وکلا شامل تھے، اور ٹرائل شروع ہو چکا تھا اور وکلا بھی لا علم تھے کہ کیا بیانات دیے گئے ہیں۔ اس اندھیر نگری کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسا کیس یقیناً ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ضرنا ضیاء الحق نے چلایا تھا، جو مولوی مشتاق نے دیا تھا۔ نون لیگ ہر چیف جسٹس کے خلاف ہوئی، سجاد علی شاہ پر حملہ کیا، آصف سعید کھوسا کو تنقید کا نشانہ بنایا، ثاقب نثار صاحب کو بنایا، عمرتاب بدیال کو بنایا، قمر جوید باجوہ صاحب کو بنایا، فید میر کو بنایا، لیکن جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو مولوی مشتاق نے سزا دی، آج تک اس پہ تنقید نہیں کی۔ تو لہذا ان کی جمہوریت کا خلاصہ یہ ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بات یہ ہے کہ خواجہ آصف کے مقابلے میں عثمان ڈار کی والدہ آ گئی ہے، صنم بھٹو لاہور سے آ گئی ہیں۔ اگر انہیں پھر الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے اور ان کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو تحریک انصاف کے مزید گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر بھی مسلم لیگ نون کی جیت کے آثار نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے ایک فرمائش کرتی ہے کہ تحریک انصاف کے لیڈر اپنے حلقے میں نہ جائیں۔ ایک طرف ریٹرننگ افسر خود پی ٹی آئی کے کاغذ ریجیکٹ کر رہا ہے، بینک ریجیکٹ کر رہا ہے، دوسری طرف بیوروکریسی ہے، تیسری طرف بلے کا نشان لے لیا گیا، اور یہ زیادتی جو آج پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے ایک اور بڑی سیاسی جماعت کو نواز شریف کے کہنے پر مزید ان کے خلاف بھی انتقامی کارروائی ہوگی، اور عمران نواز شریف کو اقتدار دلانے کے لیے وہ کام کیے جائیں گے جس سے ملک میں جمہوریت کمزور ہوگی، جبکہ نواز شریف پھر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں 17 کا جوڈیشلی اور اسٹیبلشمنٹ سے انتقام لوں گا، کبھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا باقی دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کو آئین کے مطابق الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ عمران خان نے آج بھی اپنے وکلا سے کہا کہ اپنے کارکن اور رہنماؤں کو کہو آپ الیکشن کی تیاری کریں، ہم نے کسی بھی صورت میں میدان خالی نہیں چھوڑنا، ہمارے پورے کے پورے قیادت گرفتار کر لیں، تمام کارکن گرفتار کر لیں، لیکن 8 فروری کو عوام اس طرح جوک در جوک مل کے نکلے اور اپنا تحریک انصاف کے نامزد امیدوار پر ووٹ لگا کر موجودہ حکومت کے ظلم ناانصافیوں کا جواب دے، اور ہماری کامیابی ہی سازشوں کی موت تھی۔ سازشوں میں کون کون شامل ہے، یہ کہانی تو ناظرین بہت لمبی ہے۔ لگتا ہے کہ نواز شریف اپنے لیے لاہور کو اب محفوظ نہیں سمجھ رہے اور لاہور سے باہر بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف استقام پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی امپائر کی ضرورت پڑنے والی ہے، کیونکہ استقام پارٹی
وہ ہے جسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو زبردستی چھڑوا کے استقام پارٹی بنایا گیا. کچھ لوگ استقام پارٹی کو بھی حصہ دینا چاہتے ہیں. نون لیگ پوری کی پوری چوری کی دیگ خود کھانا چاہ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوتے ہیں تو نتائج اور ہوں گے. اگر سلیکشن ہوتی ہے تو یقیناً لاڈلا اقتدار میں آنے کے لیے پر تول رہا ہے. اگر شفاف الیکشن نہیں کرانے تو بھائی اربوں روپیہ ضائع کرنے کی بجائے سیدھا تاز پوشی ہی کر دو، کیونکہ امپائر بھی اس کی مرضی کا اور اس کے ساتھ مد مقابل طریقے انصاف کو تو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ صورتحال ہے جو گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی جا رہی ہے اور عوام کے جاگنے ٹائم. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.